الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 57 تک انشاءاللہ آج ہوگا درس۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، یقیناً پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، ورافعک الیہ، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں، من الذین کفروا، اس سے جو ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین کفروا، غالب کفر کرنے والوں پر، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، فاحکم بینکم، بس اس وقت میں فیصلہ کروں گا، فی ما کنتم فیہ تختلفون، تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے، فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا کہ میں پوری عمر تک تمہیں پہنچاؤں گا۔ علم معنی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا اس کا مجازی، تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی متعذر ہو، تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے کے ہی معید ہوں، تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ اب آپ لفظ توفیٰ کے معنی پر، لفظ توفیٰ ہے نا متوفی کا، تو اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب آپ لفظ توفیٰ کے معنی پر غور فرمائیے۔ تاج العروس میں یہ ڈکشنری ہے، لغت کی ایک کتاب ہے، فرمایا لفظ وفا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وَتَوَفَّاهُ اَيْ لَمْ يَدْعُ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی پورے کا پورا لے لیا گیا۔ ہم کہتے ہیں نا وفات پا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورے کا پورا لے لیا گیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا، یہ تو ہے لفظ توفیٰ کا حقیقی معنی۔ ہاں یہ موت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، موت کے معنی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مستعمل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے مجازی معنی ہے۔ موت کا معنی جو ہے یہ اس کا کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ پورے کا پورا لے لینا ہے۔ جیسے صاحب تاج العروس نے لکھا ہے، اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینہ کے اس کے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا اس لفظ کے ساتھ کتنی بے جا زیادتی ہے۔ اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں، بلکہ ایسے قوی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں، تو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق و سباق اس امر کا قوی قرینہ ہے۔ یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، یہ حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے کیا تھے؟
قائل تھے۔ مقصد کلام ہے کہ اثبات توحید باری تعالیٰ اور بطلان الوہیت مسیح۔ اگر حضرت عیسیٰ مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جس کو تم خدا مانتے ہو تو مر چکے ہیں، اور جو مر جائے وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی آیت کا مدعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔ دوسرا واضح کرینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مقرر مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں قتل سے کیا کرے گا؟ بچا لے گا۔ آگے امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ، میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں، متوفی کا، میں تجھے پورے کا پورا اٹھانے والا ہوں، قبض کرنے والا ہوں اور وہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر کیا کیا گیا؟ اٹھا لیا گیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا تھا کہ انی متوفی کا، کہ میں تمہیں پورا پورا کیا کر لوں گا؟ اٹھا لوں گا، ورافع کا، اور متوفی کا تمہیں پوری عمر تک پہنچا دوں گا، ورافع کا، اور تمہیں اٹھا لوں گا۔ تو فرمایا کہ متوفی کا کے دو معنی ہیں، ایک ہے پورے کا پورا اٹھا لینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یا پورا عمر تک پہنچا دینا، یہ اس کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے۔ اس کا ایک مجازی معنی ہے جس کا جو ہے موت، جو کیا ہے؟ موت۔ یہاں جو عیسائی تھے، نجران کے عیسائی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر موت کو طاری کیا ہے، یعنی یہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیتے تھے بلکہ کیا لیتے تھے؟ مجازی معنی مراد لیتے تھے۔ تو یہاں بزرگوں کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور نص سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زندہ آسمانوں پر کیا کیا ہے؟ اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے۔ یہود حضرت عیسیٰ کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ کے رسول ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے اور مزید برآں آپ پر اور آپ کی والدہ مائدہ پر گندے الزامات اور بہتان لگایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ تیرا دامن ان الزامات سے صاف کر دیا جائے گا، تیری پاکیزگی اور معاندین کی بدباطنی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی۔ جو آپ کی نبوت اور رسالت کی کیا ہیں؟ قائل ہیں، جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور اپنے دلوں میں آپ کی عداوت رکھتے ہیں، یعنی یہود، اور اس فوقیت اور برتری سے مراد سیاسی برتری بھی ہے اور دلائل کی برتری بھی اس میں موجود ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ باقی انشاءاللہ کل آگے دیکھیں۔